السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 50 سے متعلق، 50 سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ تم فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، نہ یہ کہوں کہ میں اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ آیت کریمہ غور سے سنیں تو چونکہ یہ بد مذہب اپنے عقیدے میں یہ آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ تم فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا عالم الغیب، اور نہ میں اپنے آپ غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہوں کہ میں اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں، یہ بھی نہیں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ کفار کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت اور مال دیجئے کہ ہم کبھی محتاج نہ ہوں، ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا کر دیجئے۔ کبھی کہتے کہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں سنائیے، اور ہمیں ہمارے مستقبل کی خبر دیجئے کہ کیا کیا پیش آئے گا، تاکہ ہم منافع حاصل کر لیں اور نقصانوں سے بچنے کے پہلے سے انتظام کر لیں۔ اور کبھی کہتے ہمیں قیامت کا وقت بتائیے کب آئے گی۔ کبھی کہتے آپ کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے بھی ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں۔ ان کے ان تمام باتوں کا اس آیت میں جواب دیا گیا کہ یہ کلام نہایت بے محل اور جاہلانہ ہے، کیونکہ جو شخص کسی امر کا مدعی ہو اس سے وہی باتیں دریافت کی جا سکتی ہیں جو اس کے دعوے سے تعلق رکھتی ہوں۔ غیر متعلق باتوں کا دریافت کرنا اور ان کو اس دعوے کے خلاف حجت بنانا انتہا درجے کا جہل ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ آپ فرما دیجئے کہ میرا دعویٰ یہ تو نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، جو تم مجھ سے مال و دولت کا سوال کرو اور میں اس کی طرف التفات نہ کروں تو رسالت سے منکر ہو جاؤ۔ نہ میرا دعویٰ ذاتی غیب دانی کا ہے کہ اگر میں تمہیں گزشتہ یا آئندہ کی خبریں نہ بتاؤں تو میری نبوت ماننے میں عذر کر سکو، نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ کھانا پینا نکاح کرنا قابل اعتراض ہو تو جن چیزوں کا دعویٰ ہی نہیں کیا ان کا سوال بے محل ہے اور اس کی اجابت مجھ پر لازم نہیں۔ میرا دعویٰ نبوت و رسالت کا ہے، اور جب اس پر زبردست دلیلیں اور قوی برہانیں قائم ہو چکیں تو غیر متعلق باتیں پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اس آیت کریمہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پر مطلع کیے جانے کی نفی کے لیے سند بنانا ایسا ہی بے محل ہے جیسا کفار کا ان سوالات کو انکار نبوت کی دستاویز بنانا بے محل تھا۔ علاوہ بری اس آیت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عطائی کی نفی کسی طرح مراد ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس صورت میں تعارض بین الآیات یعنی دو آیتوں کے درمیان ٹکراؤ کا قائل ہونا پڑے گا، اور وہ باطل۔ مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ حضور کا لا اقول لکم آیت فرمانا بطریق تواضع ہے، یہ تواضع کے طریقے پر ہے۔ اب اس کی اور بھی
تھوڑی گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اس پر عمل کرنے کی اور اسے اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔